تو ہم پر یہ احسان ہوا جس نے ہماری زندگیوں کے اندر پھر سے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا۔ صرف رمضان کا مہینہ نہیں دیا بلکہ روزہ رکھنے کی توفیق بھی نصیب فرما دی۔ ہم نے روزہ رکھا تو اس کی توفیق سے، نماز پڑھی تو اس کی توفیق سے، قیام کیا تو اس کی توفیق سے، اطاعت اللہ کو پڑھا تو اس کی توفیق سے، صدقہ خیرات تو اس کی توفیق سے، نیکی کی تو اس کی توفیق سے۔ اگر ہم یہاں بات سننے سنانے کے لیے بیٹھے تو صرف اس کی توفیق سے۔ فرمایا وَقَا توفیقی الا بال لا حول ولا قوت الا۔ میرے چند گزارشات جو کرنی ہے نا، سب سے پہلی میری گزارش، سب سے زیادہ عبادت گزار نبوت والی ہستی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سے زیادہ دنیا میں کون عبادت گزار ہوگا؟ اس کے باوجود کہ رمضان کا مہینہ تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عبادت بھی پہلے سے زیادہ ہو جائے، راتوں کا قیام پہلے سے زیادہ، روزہ تو رکھنا ہی اپنا تو فرضی تھا، کتاب اللہ کا پڑھنا پہلے سے زیادہ، اذکار کا کرنا پہلے سے زیادہ، نصیحت کا کرنا پہلے سے زیادہ، نیکی کا حکم دینا پہلے سے زیادہ، برائی سے روکنا پہلے سے زیادہ، صدقہ خیرات کرنا پہلے سے زیادہ۔ رمضان گزرتا چلا جاتا، آپ کی عبادت میں کمی نہیں، اضافہ ہوتا، آخری عشرہ آتا، آپ اتقاء بیٹھ جاتے، یہاں تک کہ اللہ کے ساتھ دعاؤں کا کرنا، مناجات کا کرنا زیادہ ہو جائے۔ اور 8 ہجری عمل جہاد کی وجہ سے، اس سفر کی وجہ سے جو آپ کا اس عشرے کا اعتکاف رہ گیا تھا، آپ نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پر اپنی عبادت کا فکر کرتے، دوسروں کی عبادت کا فکر کرتے، جہاں پر اپنی عبادت کا فکر کرتے، اہل خانہ کی عبادت کا فکر کرتے، جہاں پر فرائض کا فکر کرتے، وہاں پر سنت نوافل کا بھی فکر کرتے۔ اب دیکھیں زندگی تو زندگی ہے، زندگی کے بعد اور دیکھیں پھر نفلی عبادت کی بات ہو رہی ہے۔ نبوت والی ہستی کو فکر کس بات کی ہے؟ وہ گھر جن گھروں کے اندر مہینوں بعد توجہ میں آگ نہیں جلتی تھی، معاش سے زیادہ فکر ان کی عبادت کی، ان کے دین کی، ان کے کتاب اللہ کے پڑھنے کی، ان کے کیا کرنے کی۔ آپ فرمایا کرتے تھے میرے بعد کون ہوگا جو میری بیویوں کو رات مصلے پر کھڑا کرے؟ اپنی عبادت کے ساتھ اپنے اہل خانہ کی عبادت اور کی فکر، یہ فرائض کے اندر، فرائض کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ رمضان کے حوالے سے آپ جانتے ہیں، اگر میں کہوں روزوں کا مہینہ تو تب بھی رمضان، سحریوں کا مہینہ تو تب بھی رمضان، افطاریوں کا مہینہ تو تب بھی رمضان، قیام کا مہینہ تو تب بھی رمضان، نیکیوں کا مہینہ تو تب بھی رمضان، گناہ چھوڑنے کا مہینہ تو تب بھی رمضان، توبہ کا مہینہ کو تب بھی رمضان، بخشش کا مہینہ کو تب بھی رمضان، رحمت کا مہینہ کو تب بھی رمضان، مغفرت کا مہینہ کو تب بھی رمضان۔ جہنم کے دروازے بند ہوئے تو رمضان، جنت کے دروازے کھلے تو پھر بھی رمضان۔ اگر کہا جائے قرآن اترا تو پھر بھی رمضان، لیلۃ القدر کی رات کا مہینہ کہا جائے تو تب بھی رمضان، مظلوموں کی مدد کا مہینہ کہا جائے تو تب بھی رمضان، اگر اس کو جہاد کا مہینہ کہا جائے تو تب بھی کون سا مہینہ ہے؟ ایسا میرے بھائی ذرا پھر سے کہے گا۔ چلو پہلے تو آپ کا عذر تھا، اب تو عذر بھی نہیں لیا کہ بھوک کی وجہ سے نہیں کھولا گا، پھر کہ کون سا مہینہ؟ جہاد سا مہینہ کون سا ہے؟ مظلوموں کی مدد کا مہینہ کون سا ہے؟ اب دیکھیں نا، بدر کا مارکا تو کس مہینے میں؟ رمضان کے اندر۔ مکہ فتح تو کس مہینے میں؟ رمضان کے اندر۔ اور بدر کا مارکا، مکہ کا بھلا ہونا نبوت والی ہستی کا کام نہیں تھا، یہ فیصلہ کس کا تھا؟ رحمان کا عرش پر فیصلہ۔ اللہ فرماتے پیارے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ کا ارادہ نہیں تھا، نہ تیرے دشمن کا ارادہ تھا، تو ماس کا ارائی ابھی فی الحال نہیں چاہتے تھے، تو ان تو گھروں سے نکلے تھے مدینہ سے، کس لیے؟ ابو سفیان کے قافلے کے لیے، لیکن یہ مارکا کروایا تو کس نے؟ اللہ نے۔ اور آپ کو فتح دی تو کس نے؟ اللہ نے۔ آپ کی مدد کی تو کس نے؟ اللہ نے۔ تیرے دشمن کو رسوا کیا تو کس نے؟ اللہ نے۔ اور کے 70 قتل ہوئے۔ میں نہ کہہ بیٹھنا، اللہ کے نزدیک میں کا کھاتا نہیں کہ بندہ ہوگا میں کے، یہ نہیں ہے۔
اللہ اکبر فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. نہ کہا کرو ہم نے یہ کیا ہم نے یہ, ہم کیا ہیں, ہماری کیسی ہے, کیا اوقات ہے. اگر خالق کے کائنات کی توفیق نہ ہوتے تو ہم کر بھی کیا رہیں گے. تو دیکھیے اگر کوئی نیکی بھی کرتا ہے نا اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. کمال بھی عرش والے رب کا, احسان بھی عرش والے رب کا, توفیق بھی اسی اللہ کی ہے. مطلب تو بندہ ہے بیچارہ, اس کے پاس تو مزاج کے علاوہ ہے ہی کچھ ہی. اللہ اکبر. میرے بات پہ احترام بھائیو رمضان, میں نے آپ سے کہا نا کہ مظلوم و مدد کا مہینہ تو پھر بھی رمضان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا رمضان. صرف دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. جس طرح ہم نے افطاری کی ہے, رمضان تھا, افطاری کا وقت قریب ہوا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ میری افطاری کا سامان لے کے آ. وہ دوڑتا ہوا گیا, اس نے کھانا پینا لا کے سامنے رکھ دیا. عبد الرحمن بن عوف نے اپنے کھانے کو دیکھا, اپنے پینے کو دیکھا, آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے, آنسو سسکیوں میں تبدیل ہو گئے, سسکیاں گچکیوں میں تبدیل ہو گئے, ساروں قطار رو جا رہے. وہ پریشان ہو گیا. اس نے سوال کیا خادم نے, آپ کے کہنے پر کھانا, آپ کے کہنے پر پینا, آپ اتنا ساروں قطار کیوں روئے جا رہے. فرمانے لگے جس وقت تو نے کھانا پینا میری آنکھوں کے سامنے رکھا مجھے شہدائے احد بھی یاد تھا. ہم نے کتنے دنوں کے اپنے رمضان کے اندر اپنی سینیوں پر, اپنی افطاریوں پر, اپنے قیام کے اندر کبھی مجھے بھی آج دنیا کے اندر مظلوم مسلمان وہ قتل ہونے والے مسلمان مجھے بھی کبھی دیکھے ان کا خیال آئے. اللہ اکبر. میں دیکھتا ہوں میرے نزدیک اس وقت اللہ کے زمین پر سب سے زیادہ مظلوم انسانیت کے اعتبار سے, امت کے اعتبار سے, مسلمانوں کے اعتبار سے اہل غزہ ہے. اس سے زیادہ اللہ کی زمین پر کوئی دنیا کے اندر مظلوم اس وقت نہیں. پھر دیکھیے اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں جن کے پاس دو وقت کا نقطہ نہیں ہے, اور دیکھیے جن کے پاس نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں ہے, جن کے رہنے کے لیے چھت نہیں ہے, اور دیکھیے جن کے پاس علاج کے لیے ہاسپٹل نہیں ہے, آفرین ہے ان لوگوں پر جن کے پورے پورے خاندان چلے گئے. منبے کے نیچے کتنی بڑی تعداد کے تمام لوگ پڑے ہوئے ہیں. میں نے کل ایک درس میں کہا کہ بچے کی تصویر میں نے دیکھی جس کا پورا خاندان ملبے کے نیچے ہے اور وہ ملبے پر بیٹھا کتاب اٹھا کی تلاوت کر رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے. رمضان آنے سے پہلے وہ صفائی کر رہے, کس لیے؟ گھر کی نہیں. یہاں پر ہم نے کیا کرنی, نماز پڑھنی, مسجد بنا دے سو. اب دیکھیں یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے, اپنے پیر کا, اپنی جانوں کا کوئی پرواہ نہیں. پرواہ ہے تو دیکھیے کس بات کی, بیت المقدس کی. پرواہ ہے تو کس بات کی, ایمان کی. پرواہ ہے تو کس بات کی, اسلام کی. جہاں کہنے کا مقصد ہے وہ درتوں کی دنیا کے اندر جینے والے وہ کافر, صرف اسرائیل کا یہودی نہیں, ساری دنیا کے کافر ان کے ساتھ ہے. اور دیکھیے وہ سارا کچھ ہم سمجھتے نا, وہاں پر جلوس نکلا, یہ سب ترانے بازی ہیں ان کے دو چہرے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے. ایک چہرہ کیا ہے, وہ پہلے بمباری کرتے, انسانیت کو قتل کرتے ہیں, پھر وہاں پر خوراک کی تھیلی پھینکتے ہیں. وہ دنیا کے اندر یہ سارا کچھ در حقیقت کیا ہے کہ اللہ نے فرما دیا یہ تمہارے دشمن ہیں, رب کے دشمن ہیں, توحید کے دشمن ہیں, اسلام کے دشمن ہیں, سنت کے دشمن ہیں, کتاب اللہ کے دشمن, رسول اللہ کے دشمن. اور دیکھیں میں کس طرح سے کہوں کہ میرے وہ ہمدرد ہو جائیں گے. کبھی زندگی کے اندر نہ سوچنا وہ کافر, وہ درندے تمہارے ہمدرد نہیں, ان سے کبھی مدد کی امید نہ رکھنا. ہماری مدد کرنی ہے تو کس نے؟ اللہ نے. اگر ہمیں دیکھیے عزت دینے تو کس نے؟ اللہ نے. اگر مسلمانوں کو غلبہ دینا تو کیسے؟ اللہ نے. اور اللہ کی مدد وہ اللہ کی بغاوت سے, اللہ کی نافرمانیوں سے, اواگی سے, دین سے دوری کے ساتھ نہیں ہوتی. اللہ کی مدد آتی ہے دین پر چلنے پر, اللہ کی مدد آتی ہے توحید پر کھڑے ہونے پر, اللہ کی مدد آتی ہے سنت سے محبت کے ساتھ, اللہ کی مدد آتی ہے کتاب اللہ کے ساتھ جڑنے کے ساتھ, اللہ کی مدد آتی ہے مسجد کے ساتھ جڑنے کے ساتھ. اللہ کی مدد ان چیزوں کے ساتھ آیا کرتی ہے, اذکار کے ساتھ, روزے کے ساتھ, عبادت کے ساتھ, حقوق اللہ کے ساتھ اور حقوق العباد کے ساتھ, مسلمانوں کی لوگوں کی مخلوق کی مدد کے ساتھ. وہ دروازے مدد کھلتے ہیں تو لوگوں کی مدد کے ساتھ کھلتے ہیں. ہمیں یہ کام کرنا چاہیے.
मैं शुक्राने के तौर पर एक बात कहता हूँ, अब मेरे सारे भाई जितने भी तशरीफ फरमाए हैं, मैं तो इस वक्त आपको देखता हूँ कि जो पानी वहां पर यहाँ है नहीं रहे। मैं पूरे मुल्क की बात करता हूँ कि देखिए आपको खाली आप 4 महीने पहले आते के सैलाब जिस वक्त आया था, अब यहाँ पर बैठना हाँ तबाह 14 के अंदर देख ले, 10 के अंदर देख ले, वो 23 के देख ले, 22 में देख ले, 25 के देख ले। जब यहाँ से आपके हमसाय में सैलाब चढ़ता है ना, ये इलाका उस वक्त इनकी हालत कैफियत क्या होती। और ये नहीं कहते हमें अल्लाह ने बिठाया। चलो बंदा इतना ही मान ले कि अल्लाह ने अरे नहीं वो तेल का डूजू खाना उसकी वजह से बात कर लो, कोई तेल के डिब्बू की वजह से बच रहा है, वो किसी खुराक की वजह से बच रहा है। कभी ये भी मान लो कि अर्श मैंने रब ने बचाया है, उसकी मदद तौफीक से बचे। अब क्या थे मेरे भाई, ये को क्या होते। और देखिए आप मेरे भाई वहां पर मेरे कैसे जमात, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में किसी मुस्लिम लीग की बात कर रहा हूँ और लोगों की मदद करना, वहां पर रेस्क्यू का काम और बिलखसूस गैर अक़वामी तौर पर दुनिया के अंदर ममनू है रात की घड़ी में कश्ती चलाना। और आप लोग दिन पर रात की परवाह किए करें, किस वजह से उन लोगों की मदद करते हैं जो दरख्तों पर लटके हुए हैं, जो छतों पर अटके हुए हैं, इस वजह से उनकी मदद करना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इनकी मदद करेगा, अल्लाह तेरी मदद करेगा। तो आज इन मजलूमों के काम मुश्किल में आएगा तो क्यामत के दिन अर्श वाला रब तेरे काम आएगा और देखिए उस वक्त वो मदद करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि 1 महीना मस्जिद नबी के अंदर मेरी दस्तक के अंदर इत्का बैठने से ज्यादा बेहतर किसी के मजदूर की, किसी मजबूर की, किसी मजलूम की मदद पर खड़े हो जाना। आज अब मजलूमों की मदद पर अल्लाह ने आपको खड़ा किया, ये सारा कुछ अल्लाह की तौफीक की वजह पर। बस्तियां लगाना, पका खाना तकसीम करना, पूरे मुल्क के अंदर शहरी के एतबार से अगर हिसाब से ज्यादा मेरे ख्याल से कमा ज्यादा नहीं, आप दौरे मिसाल पूरे मुल्क में मुझे कोई ऐसी जमात दिखाए जो शहरिया कहवाती मुल्क के अंदर मिन ऐसा फर्क तो कोई हो सकता है। अल्लाह ने आपकी जमात को तौफीक दी। अब देखे मेरे अमीर को अल्लाह ने फिक्र दी, रमजान से पहले मसूल को बनाना, उनको नसीहत करना, मेरे भाइयों को कह दो, रोजे कह दो, का त्याग, कदाबुल्ला का पढ़ना, सबका खैरात का करना, लोगों की मदद करना, पूरे मुल्क के अंदर अल्लाह के फजल से आप मेरे ख्याल से जमात ये काम कर रहे हैं। पूरी पूरी रात मेरे भाई जाते हैं, जो पूरी रात नहीं जा सकता वो लोगों की मदद नहीं कर सकता, शहरी नहीं करवा सकता, शहरी करवाने के लिए अल्लाह के फजल से आप ये काम कर दे। मेरे भाइयों मैंने आपसे कहा, मैं गुजरांवाला में गया, घर में बैठा हुआ, मुझे भाइयों ने बताया कि पिछले रमजान के अंदर इनका बेटा बहर मकान के जो जगह होती ना उसको बालकोनी आप कहते हैं, वहां खड़ा था, नीचे बच्चे खेल रहे थे, उसके ऊपर देखा वो नीचे गिर गया। साल के बाद 8 साल या कुछ कम ज्यादा उसकी उम्र होगी, बेहोश हो गया। वालदा ने उठाया, अब वालदा की क्या कैफियत होगी, जेल की गोद के अंदर बच्चा अचानकपन और पता हो कि इसके बचने के चांस शायद खत्म हो जाए। वो लोग हाँ तो वही जानता। आज अगर किसी ने देखिए किसी चीज की मदद करनी ना करे, अपने को उस जगह पर ले जाओ, अपने से सवाल करो मैं अहले फलस्तीन की जगह पर होता, मेरे सामने इकड़े लाशें नहीं लोतड़े होते, मेरे सामने अगर ये कफियत आलम मुझ पर क्या कुदर, मेरे सामने अगर मकान के बाद में खैमा बस्ती में होता, लोग मेरी मदद का कैसे तो वक्त का लुकमर होता, वो दृत्य अपना आह तोड़ के फिर मंडे में बारी करते। और क्या हर सुसवाए मौत के कुछ नजर आए, जो बच गए वो भी क्या बच गए हैं जिनके अला उड़े हुए हैं कि कफियत हालत के हैं, जो जिंदगी हरकत मालूम हो चुके। फिर पता पूछे मेरी कफियत हालत क्या हुई थी, फिर बता सवाल करे कि लोगों की मदद क्या होती है। वो जिस वक्त के बच्चे को लेंगे एक हॉस्पिटल दूसरा तीसरा, आखिर डॉक्टर साहब से कहा कि आप सिर्फ इतना बता दें मसला क्या है। उसने कहा अल्लाह को पता है, जिंदगी उसके अख्तियार में है, मेडिकल की दुनिया के अंदर इसके बचने के चांस हमें समझ नहीं आ रहे, इस वजह से हम इसको हार नहीं डाल रहे, इलाज शुरू नहीं कर रहे। तो आप देखिए खौफ सदा है, हमारे नजदीक चंद सांस की दुनिया है। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, वो मगरब से पहले अफ्तारी से पहले अल्लाह के पास चला गया, उनके घर में इतरा थी, उसको लेके आए न के सफर के अंदर अफ्तारी की और साथ लोगों का मिसबाह का मिले हाल रखा, लोगों की ईशा की नमाज न रह जाए, लोगों का ध्यान न रह जाए।
کہا کہ کیا کرو، اس کے بعد تلاوت پڑھائیں گے. لوگ کیا کرنے سے آ رہے ہوئے والدین نے اور دونوں نے ماں ابا اپنے بیٹے کو بیٹھے غسل لے رہے. عشاء کے بعد جنازہ کرا کے اس کو دفن کر کے گھر میں آ گئے. اس گھر سے سحری پکے لوگوں کے گھروں میں جاتی تھی جو ضرورت مند تھے. اللہ اکبر. بھائی کہتا کہ میں نے کہا کسی بھائی کو کہ آج آپ نہ دیکھیں کہ گھر میں یہ غم ہے تو آپ اس طرح کریں سحری لوگوں کو، تو کوئی شاید باز کو نہ پتا ہو، وہ انتظار کریں گے آپ سحری پکا کے دینا. کہتا وہ باپ جو اپنے بیٹے کو رات 12 بجے قبر میں گڑے میں دفن کر کے آیا تھا، اس کا مجھے فون آیا. کہتا کہ آپ کسی کو نہ کہنا ہمارے گھر نے سحری پکڑی ہے، میں خود تقسیم کروں گا. تو کہا کون ہے؟ وہ ماں جس نے رات تراوی پڑھ کے قیام کر کے اپنے بیٹے کو رخصت کیا نا دنیا سے، وہ سحری پکا رہی اور وہ لوگوں کے دروازوں پر سحری تقسیم کر. کسی نے پوچھا بھائی آپ کے گھر میں تو اس نے کیسا لگا؟ یہ جنازہ یہ میرا دین ہے، یہ روزہ بھی میرا دین ہے، لوگوں کی مدد بھی میرا دین ہے. بدر کے موقع پر ایک قیدی نے دیکھا اس وقت وہ پچھلے میں تھا، باندھا ہوا تھا. اس نے سوال کیا صحابی سے، یہ مزدور آدمی ہے، سارا آتے مزدوری کر کے، یہ مجھے تو نہیں کھلائے گا، یہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ سے نہیں پڑتا، یہ بیچاروں نے پاس کھا رہے وہ کچھ نہیں ہے، پھر سارا دن مزدوری کر کے. اس دور کے اندر بہت بڑی بات تھی روٹی کا کسی کو مل جائے. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا نا جب روٹی تیار ہو رہی نا، انہوں نے پہلے میرے آگے لا کے رکھی، میں حیران، میں سوال کیا، میں نے کہا یار بات سن، ناراض نہ ہونا، بدر کے دن تو چل کے لڑتا تھا، میں تیرے اتر قابو آ جانا، تو نے میری گردن کاٹ دی، میرا لاشا تڑپانے کے لیے تو نے کتنی کوشش کاوش کی ہے، آج مجھے روٹی پکا کے تازہ روٹی پہلے اپنے بیوی بچے اپنے سے پہلے مجھے کھلا رہے ہیں. اس نے کہا اس طرح بدر کے دن میں جب مارکا کر رہا تھا، جہاد کر رہا تھا، تیری گردن کاٹنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا، میرا وہ تیر، یہ جو تیری مدد کی ہے نا، تجھے کھانا کھلایا، یہ بھی میرا تیر ہے. جس دین نے مجھے وہ بتایا اسی دین نے مجھے یہ سکھایا ہے. میرے بھائی یہ نہ سمجھنا خدمت کا کام، دین سمجھ کے کیا کرو، لوگوں کی مدد دین سمجھ کے کیا کرو. اور دیکھیں فلسطینیوں کی مدد فرض بھی ہے، فرض بھی ہے. میں ایسا امت اپنی استطاعت پر ان کے لیے طور تک کرنا، مالی طور پر تعاون کرنا. آپ دیکھتے کہ رمضان شروع ہی ہوا تھا کہ امیر محترم نے پورے ملک کے اندر پیغام دیا، یہاں سے وفد کا جانا، مصر سے خریداری کرنا، کنٹینروں کے اعتبار سے لوگوں کے گھروں کے اندر راشن تقسیم کرنا. اور دیکھیں اگلی کس اشرے کے اندر، اگلے اشرے کے اندر عید الفطر پر آج سے فکر کرنا، ان بچوں کو خوشیوں میں شریک کرنا ہے، ان کے گھروں میں کھانا کھلانا ہے، ان کے اندر جا کے جتنے لوگ جا سکے ان کو اس بات پہ شریک کرنا. اپنی استطاعت پر اہل کشمیر ہو، اہل غزہ ہو، وہ فلسطین ہو، یا آپ کے محلے کے اندر ضرورت مند کی دنیا ہو، بیواؤں کی دنیا ہو، یتیموں کی دنیا ہو، سمیت کوسوں کی دنیا ہو، میرے بھائی یہ میرا دین ہے. اب دیکھیں حقوق اللہ بھی میرا دین ہے، حقوق العباد بھی میرا دین. آج وقت ہے جس پر میں انشاءاللہ عرض کروں گا. میں نے دیکھا ہے کہ دین کے اندر ایک بہت بڑا عمل دوسروں کی مدد اور بالخصوص مدد کے اندر اپنے پر ترجیح لینا، یہ بھی ایک دین کا پہلو ہے میرے بھائی. یہ بھی فرائض کی دنیا کے اندر، نوافل کی دنیا کے اندر، سنت کی دنیا کے اندر، آپ کے حکم کی دنیا کے اندر، نبوت والی ہستی کے عمل کی دنیا کے اندر دوسروں کے لیے جینا، لوگوں کی مدد کرنا، یہ بھی میرے دین نے مجھے سکھایا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیں جس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میں امت والی ہستی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انسو مہارت سید و شہداء کے پاس بیٹھے ہوئے، اس کی بیگیا کے پاس رضی اللہ عنہ. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے زندگی میں اپنے نبی کو اتنا روتے نہیں دیکھا جتنا اس دن احد کے دن میں نے نبوت والی ہستی کو روتے دیکھا. آپ سمجھ نہیں پا رہے تھے، چچا کو دیکھتے، کبھی نکلی آنکھوں کو دیکھتے، کبھی اس کے کٹے کانوں کو دیکھتے، کبھی اس کے بکھرے لاشے کو دیکھتے، اس کا بیت حالت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے علم ہے آج 70 شہادتیں ہیں، 35 قبریں تیار کرو، دو کو اٹھا کے ایک درے کے اندر اتار دو، تم بھی سختہ سے چور ہو. فرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ قبریں تو 70 بھی تیار کر لیں گے، لیکن 70 چادریں نہیں، ایک کے لیے 3 نہیں، ایک چادر بھی میسر نہیں ہے. آپ نے فرمایا اس کا میں حل بتاتا ہوں. اللہ
اکبر پیارے سے بھائیوں، باتیں کرنی آسان ہے، سننے بھی آسان ہے، سنانے بھی آسان ہے۔ لیکن یہ وہی کے پر حادثہ ہوا تھا جس میں ہمارا وہ بھائی ایک دم مارا اور 2 اور بھائی شہید ہوئے۔ ہمیں رات چھوڑ نہیں رہتے کہ نہ آئے مرکز میں۔ جب فجر کے بعد گیا نا تو یہ مسجد کا سین ہے نسرا، جن بھائیوں کا وہ سین دیکھا ہوا ہے، وہاں پر ملبہ پڑا ہوا ہے، بکھرے ہوئے ہیں، بجلی کی تاریں ہیں، مسجد شہید ہے۔ جس سارا کچھ دیکھنے کے ساتھ میں گھوم گر رہا تھا، ایک بھائی مجھے کا پاس ہوں، وہ مجھے مسجد کے سین میں دیکھا، مجھے کہتا دیکھ، مجھے نہیں پتا، میں نے کہا کیا چیز، مجھے تو ملبے کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں آ، اس سے زیادہ گوشت تھے، لودرے نہیں تھے جو مزائد سے جلے ہوئے تھے۔ مجھے کہنے لگا یہ مدثر شہید کا لاش ہے۔ جب سے کہتا 12:35 پر حادثہ ہوئے نا، حادثے کے چند پیٹوں سے لے کے میں اس کو اکٹھا کر رہا ہوں، میں اس سے زیادہ اس کے لوترے نہیں اکٹھے کر سکتا۔ شہادتیں، قربانیاں دی کم تقدیم ہے، یہ شہادتیں بھی رہنی ہے، بیجرتی بھی رہنی ہے، کانوں کا ظلم بھی رہنا ہے، اللہ کی مدد بھی رہنی ہے، یہ سارا کچھ اکٹھے کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ اسی طرح یہ سالوں کا نظام اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ پر کہتے باری آ گئی سید الشہداء کی، اس کو قبر نے اتارا نا، وہ چادر ان کے سامان سے نکالی، سن ہپا تو پاؤں کے پاؤں ہپا تو سن ہے، چادر چھوٹی۔ ہم نے کہا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ٹکڑا چادر نہیں گئی، چادر کا ٹکڑا پر میں نہیں ہے، اسی کو کھینچ وینچ کے پورا کروں۔ ہم نے ایسا ہی کیا اور مٹی کا باری مصعب بن عمیر کیا کہ رضی اللہ ہوتا، ہم نے اس کو جس وقت 2 کو اٹھا کے قبر میں رکھا نا، مصعب بن عمیر کون ہے؟ جس کے نبوت والی ہستی کے جانے سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم جس کی دعوت پر مدینہ کے کثیر لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، بڑے بڑے سردار خاندان اس کی دعوت پر مسلمان ہوئے تھے۔ صاحب بن عبادہ نے کلمہ پڑھا تو اس کی دعوت پر، صاحب بن ربیع نے کلمہ پڑھا تو اس کی دعوت پر، صاحب بن معاذ نے کلمہ پڑھا تو اس کی دعوت پر، عماد بن بشر نے کلمہ پڑھا تو اس کی دعوت پر، اور دیکھیں اسید بن خدیر نے، یہ جتنے لوگ تھے نا سب کلمہ پڑھ کے اسلام میں آ گئے۔ وہ شخص اب اٹھا کے اس کو قبر میں رکھا گیا، قاداور انسان تھا، اب اس پر چادر دینا تو سر کھانپا تو پاؤں نہ گئی، پاؤں نہ سر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چادر چھوڑ دی ہے، میں اس طرح کرو، سر سے کھاننا شروع کرو، پاؤں لگے رہ جانا، یہاں سے گھاس کٹی کرو، ایک بوٹی ہے خاص، وہ اٹھا کے اس کے پاؤں پہ ڈال دو۔ ہم نے ایسا ہی کرنا چاہا۔ نبوت والی ہستی آ کے قبر کے کنارے پر گیا، آپ نے مصعب کو دیکھا، پھر اس کے قدموں پر گھاس کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو کی چھڑیاں آ گئی، اپنی نگاہوں کو آسمانوں کی طرف اٹھا کے کہا اللہ تیرے رب ہونے کی قسم ہے، جب یہ زمانہ جہلیت میں تھا نا، میری آنکھوں نے اس سے زیادہ مالدار انسان نہیں دیکھا، یہ شہزادوں کی زندگی بسر کرتا تھا، اس کا زمانے کے اندر دنیا کے اندر اس کا تعارف تھا، اب وہ وقت بھی آیا کہ جس دن اس میں گھر سے نکالا گیا، وہ ریشم کا لباس پہننے والا، سوالیوں کی بہتان، نوکر چاکروں کی دنیا، جب میرے پاس آیا نا سارا کچھ تیرے دین کی وجہ سے چھوڑ کے، ایمان کی وجہ سے صرف ایک ٹاٹ پرانے کمبل میں لپیٹا ہوا میرے پاس آیا، کچھ نہیں دچ کے رہا۔ اللہ اللہ اکبر۔ اور نبوت والی ہستی نے اس موقع پر کیا فرمایا تھا، یہ بھی چلا گیا جو ہجرت کر کے آتے نا، کوئی عبد الرحمن کیا لیا کیا چھوڑا فلان سے کو ہجرت کر کے، وہ کہتا یہ بھی چلا گیا، والدین بھی چلے گئے، خاندار بھی چلا گیا، برادری بھی چلے گئی، مال بھی چلا گیا، اقتدار بھی چلا گیا، تخت و تاج باز کا چلا گیا۔ نبوت والی ہستی فرماتی اللہ کی قسم اگر ایمان ہے، توحید ہے، سنت ہے، کتاب اللہ ہے، کچھ نہیں، سارا کچھ بچ گئے۔ اگر کسی شخص کے پاس پوری دنیا کا اقتدار جو ممکن نہیں ہے، ہوا میں اڑے جو ممکن نہیں ہے، ساری دنیا کے اندر جو مرضی کرے، ساری دنیا ایک خزانے کٹے کرے جو ممکن نہیں، رب کعبہ کی قسم خسارے کے اندر ہے، خسارے کے اندر اگر اسلام نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، توحید نہیں ہے، سنت نہیں ہے، اگر کامیابی ہے تو اس دین کے اندر ہے۔ وہ شخص کاوش دین پر کا یہ چاہیے۔ اور یہ جملہ کہنے کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تیرے رب ہونے کی قسم ہے، آج تک میری آنکھ میں ایسی میت کو نہیں دیکھا، اس کو دنیا سے رخصت کیا ہے اور اس کو پہننے کے لیے کہاں بھی مل سکا۔ اگر میں نے دیکھا تو مصعب بن عمیر کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیکھے وہ فرمانے لگے کہ آج عبد الرحمن بن عوف تجھے سحری بھی یاد، افطاری بھی یاد، کھانا بھی یاد، پینا بھی یاد، کیا اپنے شہداء بھی یاد، میرے سے اپنے کو نصیحت ہے میرے بھائی کہ دیکھیے آؤ
ہم اس بات کے اندر، ان سحریوں کے اندر، ان افطاریوں کے اندر اپنے خرچ کے اندر ان لوگوں کے لیے مدد کرنا، دوسروں کو ترغیب دینا۔ رات میں کس جگہ پر تھا، وہاں پر ایک بھائی نے بڑی اچھی بات، اس نے کہا نہیں دیکھے آپ $100 خرچ کریں، راشد پہ ان کے لیے ایک شخص ایک کرے، زیادہ کرے، دوسروں کو ترغیب دے، پھر بقول اس کے کہ یہ 29,700 یا کچھ کم اور زیادہ اتنی رقم بنتی۔ پھر میں نے سوچا کہ یار ایک بندہ دیکھے نا، $1,000 کا اگر فروٹ لینا وہ گھر والوں کو پورا نہیں آئے گا، $1,000 کا فروٹ نہیں آ پورا کر سکتا۔ 1,000 روز بندہ خرچ کرے، اس کا مقصد میں $1,000 روز بچاؤں نا، تو میں اپنے ان بھائیوں کے لیے کم سے کم ایک فیملی پیک تو نکال سکتا ہوں۔ پھر میں اگر عید کے دن اپنے بچوں کے لیے جہاں پر کپڑوں کا سوچتا ہوں، کھانے کا سوچتا ہوں، وہاں تک میں اگر ان کو بھی سوچوں یار وہ بھی بچے ہیں، وہ میرے بچے ہیں، وہ کلمے کا میرا رشتہ ہے، اسلام کا رشتہ ہے، میں نے ان کو بھی خوشی میں شامل کرنا ہے۔ اللہ برباد ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ 2005 میں میرا مانسرا تھا، وہاں پر نا ایک بچے نے کہا کہ میں نے جانا ہے یہ افطاری تقسیم کرنے، چھوٹا بچہ، میں نے کہا چلے کرے تقسیم کر کے آ گئے۔ عید آئی نا، اس کی والدہ نے کہا میں نے آپ کے لیے کپڑے تیار کرنا، اس نے کہا نہ کرنا، وہ رونے لگے۔ تو مجھے اس نے بتایا کہ یہ کہہ رہا میں نے کپڑے تیار نہیں کرنے، میں نے کہا بولے اس نے کہا دیکھیں زلزلے کے اندر کتنے لوگ ہیں جن کا والدین عید کے دن نہیں ہوگا، میرے والدین تو ہیں، کپڑے کا بھی ہوئے تو پھر کیا ہو۔ مجھے اور کشمیر کا کیمپ بھی یاد ہے، کشمیر کا کیمپ، سوال لے کے گئے سیالکوٹ کے تالے، بچے کھیل رہے تھے، انہوں نے کہا بچوں کی عادت ہے دوڑ کے آئیں گے نا، وہ بچے نہیں ہیں، وہ بزرگ یہ تو بچوں کے پاس چلے گئے، بہن بھائی کھیل رہے، کبھی نا ہمارے پاس کپڑے بھی ہیں، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، کھان بھی ہے، کھلونے بھی ہیں، اور کچھ جو چاہیے لے گو۔ وہ بچوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، انہوں نے پھر اصرار کیا، اس نے کہا اگر دے سکتے ہو تو پھر والدین پڑکار کے دے دو، کپڑے تو بچے پہن دے اپنے والدین کو دکھانے کے لیے، ہمارے تو والدین ہیں، ہم نے کس کو دکھانے، دکھا دے اپنے گھروں کے اندر۔ بچہ کپڑا پہنتا دوڑ کے ڈاتا ہے، ایک ابو جی میرا سور بڑا پیارا ہو، اس کو بھی کہتا واہ کمال ہے، بیٹی دوڑ کے آتے نہیں ابو جی میرا، کہتا نہیں میں تو نہیں پہلے دیکھا ہی نہیں۔ وہ دیکھو ان کو کپڑوں سے نہیں، اپنے والدین کی محبت سے ان کو غرض ہے۔ اس نے کہا کھانا تم دے جاؤ گے، کھانا تو میں پکا کے دیتی ہے، ہماری تو بات دنیا میں کی، ہم نے کون پکا کے دیکھا، ہماری خوشیاں تو دفن ہو چکی ہیں۔ کبھی میں نے بھی سوچا کہ اہل فضانی خوشیوں کو دفن کر دیا دنیا کے کافروں نے، وہ کون ہوگا تو ہمارے ساتھ شامل کرے گا۔ میرے بھائیوں، میرا گزارش کرنے کا مقصد ہے ہم نے یہ مظلوموں کی مدد کا انجام، عبادت کا انجام، محبت کا انجام، معافی کا انجام، اصلاح کا انجام۔ اور وہی بات جو اماں جان نے پوچھا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ اماں جی نے پوچھا تھا نا میں رمضان پاؤں، لیلۃ القدر کو بھی پالو، اللہ کی اس رحمت کی خریدو، تو میں نے اللہ سے کیا مانگا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ سے اتنا کہ کہہ دینا اللہم انک عفو تحب العفو، یا اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، ہمیں بھی معاف کر سکتے۔ میرے بھائی جتنی مرضی باتیں کر لوں، جتنی مرضی نصیحت کر لوں اور سن لوں، اگر ہم اس کو عبادت کا رمضان نہ بنا سکیں، توبہ کا رمضان نہ بنا سکیں، تو میں نے بھی اس رمضان میں کیا کمایا ہے؟ اللہ ہمیں اصلاح والا، توبہ والا اور پوری امت کی مدد والا رمضان بنائے۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ جو ملک میں سکت انتشار ہے، نفرتیں ہیں، اللہ نفرتوں کو محبت کا تبدیل فرمانا۔ جو مسلمان ہیں اہل کشمیر فلسطین مظلوم، اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ حلیلی ان کو مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم اللہ خیر۔